صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کس کا ہے، کس کے لیے بنا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میری امت کے لیے بنا ہے، جو بھی میرا امتی ہوگا اس کو ایسے ہی محل ملیں گے۔ تو اس شخص نے کہا حضور میں بھی تو آپ کا امتی ہوں، یہ محل مجھے دے دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو میرا امتی ہے؟ اس نے کہا کہ جی ثبوت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس میں یہ جانتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں آپ کا امتی ہوں۔ اس نے کہا اچھا، کل جب میری بیٹی تیرے دروازے پر آئی تھی تو شجرے مانگ رہا تھا، ثبوت مانگ رہا تھا اس سے کہ مجھے ثبوت دکھاؤ کہ تو سید زادی ہے کہ نہیں ہے، جا دفع ہو جا، تیرے پاس بھی ثبوت نہیں ہے، تو بھی دفع ہو جا۔ اس کی آنکھ کھلی، وہ تو جناب سر میں مٹی ڈالے بھاگے ادھر ادھر گلیوں میں، پاگل ہو گیا، یا اللہ یہ میں نے کیا کیا، یہ تو واقعی میں نے ایسا کل کیا تھا۔ اب بازار میں ڈھونڈتا رہا، پھرتا رہا، لوگوں سے پوچھتا رہا کہ بھئی کل یہاں پر ایک مائی تھی، بچے تھے اس کے ساتھ، کسی نے اس کو دیکھا ہے؟ وہ پوچھتے پاچھتے ہوئے کسی نے کہا یار ہم نے دیکھا یہ جو یہودی اس کے گھر میں گئی۔ اس نے جا کر دروازہ بجایا، وہ باہر نکلا، بولا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھائی کل ہماری ایک سید زادی آپ کے گھر آئی ہے اور بچے بھی اس کے ساتھ ہیں اور میں ان کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ بھائی تم کیوں لینے کے لیے آئے ہو؟ تو ہمارے مہمان ہیں، تو میں کیوں دے دوں؟ اس نے کہا بھائی تم تو یہودی ہو نا، وہ تو سید زادی ہے، مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، تو وہ میرے حوالے کرو، میں اپنے گھر لے کر جاؤں گا، میں ان کی خدمت کروں گا۔ یہودی نے کہا بیٹا جو خواب رات کو تم نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ مجھ پر بھی سرکار نے کرم کر دیا ہے، رات ہی رات سرکار آئے، مجھے بھی مسلمان کیا، میرے سارے کنبے کو مسلمان کر دیا اور وہ محل بھی مجھے دے دیا، وہ محل بھی مجھے دے دیا کہ تو یہودی ہو کر میری آل کی تو نے اتنی عزت رکھی ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا، میں نے ساری امت کا احسان ادا کر دیا ہے، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، اور آج بھی خدا کی قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان اپنی طرف نہیں چھوڑتے۔ لہذا میں یہ عرض اس لیے کر رہا تھا کہ آپ مت پوچھیں کہ تم تو سید نہیں ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے، تم جمعراتی سید ہو، تم جناب فلانے ہو دماغ، اگر وہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں، تم باقی معاملہ اس کے مالک کے اوپر چھوڑ دو، تم تو اپنے مالک کی طرف دھیان کرو کہ کس کا نام لے رہا ہے۔ جب وہ نام اس کا لے رہا ہے تو ہمیں تو اس سے عشق ہے، اس کی محبت ہے۔ ارے جب عشق ہو جاتا ہے تو لوگ کتے کے پاؤں بھی چوم لیتے ہیں۔ مجنو لوگ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، لوگوں نے بولا یہ پلیت ہے، کتا ہے، تم اس کے پاؤں کیوں چوم رہے ہو؟ ارے اس نے بولا یہ لیلا کی گلیوں سے آیا، یہ لیلا کی گلیوں سے آیا۔ سرکار کبھی کسی کا احسان نہیں چھوڑتے ہیں۔ دیکھو یہودی کو اسلام بھی مل گیا، دین بھی مل گیا، اور جنت کا محل بھی مل گیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ یہ رستم زماں تھے، رستم زماں یعنی بادشاہ کا پہلوان جس کو کہتے ہیں۔ کئی سال 10 سال سے کسی نے ان کے چیلنج کو قبول نہیں کیا تھا، لڑنے کے لیے، کشتی لڑنے کے لیے 10 سال سے کسی نے اس کا چیلنج قبول نہیں کیا تھا۔ باہر نغارہ ہوتا تھا، وہ نغارہ بجاتے تھے، جو بھی آتا تھا کہ بھئی مقابلہ میں کروں گا۔ اچانک وہ نغارہ بجا
بادشاہ باہر آیا، نیت بھی باہر آیا، دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے، دبلا پتلا آدمی ہے۔ بولا بھائی تم نے نگارہ بجایا؟ بولا ہاں۔ تم کشتی لڑو گے؟ بولا ہاں میں کشتی لڑوں گا۔ جنید کے ساتھ کشتی لڑو گے؟ 10 سال ہو گئے کسی نے چیلنج نہیں قبول کیا۔ بولا ہاں۔ تمہارا تو جسم ہی نہیں ہے بھائی، تم تو دبلے پتلے آدمی ہو، تم کیسے اس کے ساتھ کشتی لڑو گے؟ اس نے کہا تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ارے میں ہے طاقت، میں اس کے ساتھ کشتی لڑ سکتا ہوں، میں اس کو گرا سکتا ہوں۔ اچھا بھائی، انعام رکھا ہوا ہے، ہزاروں روپے کا انعام رکھا ہوا ہے اس کے اوپر کہ جو ان کو شکست دے گا اس کو اتنے 1000 درہم ملے گا۔ اچھا بھائی، ٹائم ٹیبل مقرر ہو گیا، اکھاڑا بن گیا، بادشاہ بھی بیٹھ گیا، ساری دنیا بھی بیٹھ گئی تماشا دیکھنے کے لیے۔ بھائی آج رستم زماں کے ساتھ کشتی ہوگی، کون کشتی لڑنے کے لیے آیا ہے، کون سا پہلوان ہے؟ بھائی پتہ نہیں ہے کون ہے، اچانک آ گیا ہے، دبلا پتلا آدمی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں اس سے لڑ سکتا ہوں۔ اچھا چلو بھائی، اکھاڑے میں دونوں پہلوان اکھاڑے میں اتر گئے، بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے، چاروں طرف پبلک بھی بیٹھی ہوئی ہے، دنیا بیٹھی ہوئی ہے۔ پہلوانوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ جب لڑنے کے لیے، کشتی لڑنے کے لیے اکھاڑے میں اترتے ہیں تو پہلے ہاتھ ملاتے ہیں۔ جب اس نے ایسے ہاتھ ملایا جنید کے ساتھ، جنید جب زور دینے لگا، جنید زور نہیں لگانا، اترا اکھاڑے میں ہے، بولتا زور نہیں لگانا، ہاتھ ملایا، زور نہیں لگانا۔ تو اکھاڑے میں کیوں آیا ہے؟ چیلنج کیوں قبول کیا ہے؟ کشتی کیسے لڑے گا؟ میں کہا دیکھو جنید میری بات سن، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، نہ میرے میں کوئی طاقت ہے، میں تو بھوکا ہوں، مگر میں آل رسول ہوں، میں سید ہوں اور بہت غربت میں ہوں۔ میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کشتی لڑوں گا اور تم گرو گے، میں تم کو چت کروں گا اور تم کو چت ہونا پڑے گا تاکہ مجھے یہ انعام مل جائے، یہ ہزاروں روپے کا جو انعام ہے یہ میں وصول کروں گا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہکا بکا رہ گئے، یار یہ آپ نے کیا بول دیا؟ 10 سال سے میرا چیلنج کسی نے نہیں اٹھایا ہے، 10 سال سے میں بادشاہ کا وظیفہ کھا رہا ہوں، اور پہلوانوں کو تو دیتے ہیں نا، اور اچانک تم نے یہ کر دیا۔ اگر میں گرتا ہوں میرا تو سارا ریکارڈ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، میری عزت چلی جائے گی، میری آبرو چلی جائے گی، میں شرمسار ہو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر سوچ کر جنید نے کہا کہ شاہ صاحب، سید صاحب، میں نے اپنی عزت، آبرو، سب کچھ، درجہ، میرا مقام، سب جو کچھ تھا میں نے ترازو میں رکھا، اور دوسری طرف میں نے اہل بیت کی محبت کو رکھا، تو یہ بھاری ہو گیا۔ اچھا اب ایسا کرو کہ کچھ تو کرو نا، ہاتھ ملاؤ، کچھ تھوڑا میرے ساتھ ملو تو صحیح، کوئی بہانہ تو بناؤ کہ میں گروں، ایسے گروں گا تو کون مانے گا؟ اب وہ بیچارہ دبلا پتلا سید تھا، اس نے اس کو وہاں سے پکڑا اور لنگڑی لتی ماری، اور جنید دھاس کر کے گر گیا، اور یہ اس کے سینے پر بیٹھ گیا تو شور مچ گیا کہ بھئی جنید کو گرا دیا، جنید کو گرا دیا۔ بادشاہ نے بھی بولا